فاتحہ. الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سخت ترین روز و شب ہیں جس میں ان کے مصائب اپنے عروج پر ہیں، اپنی مشکلات ان کے عروج پر ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور اپنی عقیدت کے ثبوت کے لیے، اظہار کے لیے بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو کمال پر فائز کرنے کے لیے اپنی خاص رحمت اور اپنی خاص رؤفت کے سائے میں قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دنیا پہ ارسال فرمایا ہے، اور ان دونوں کے ذریعے سے انسان کو آشنا کرنا چاہا ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے قوانین کیا ہیں. لہذا جو کچھ قرآن اور وہ کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے وہ صرف قوانین اور احکام نہیں ہیں، صرف دینی احکام نہیں ہے جن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پیروی کرے گا تو جنت پائے گا اور پیروی نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا، بلکہ یہ اس کائنات پر نافذ، اس کائنات پر قائم خاص قوانین ہیں جن کی مخالفت کرنے والا اس دنیا کے اندر بھی سزا اٹھائے گا. وہ اس دنیا کے اندر بھی اپنی زندگی نہیں گزار پائے گا، اسے اس دنیا کے اندر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل ایسی ہے کہ جیسے اگر آپ کسی کارخانے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کارخانے کے اندر حفاظتی تدابیر کا ایک صفحہ آپ کے ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے تو آپ کے سامنے دو راستے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ان حفاظتی تدابیر کو سنجیدگی سے اپنی نظر میں رکھیے، ان کو اہمیت دیجیے. اگر یہ کسی عقل مند انسان نے بنائے ہیں اور اس نے بنائے ہیں جو اس ماحول سے آشنا ہے جس میں آپ موجود ہیں تو آپ کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا. اگر آپ سنجیدگی نہیں دکھائیں گے ان حفاظتی تدابیر کے معاملے میں اور یہاں پر یوں کہہ لیجئے کہ اپنی منمانی کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان سب سے پہلے آپ کو اٹھانا پڑے گا اور کسی کا کچھ نہیں جانا ہے. ہاں ممکن ہے کہ آپ کارخانے کو بھی نقصان پہنچا دیں، ممکن ہے کہ آپ وہاں موجود دوسرے اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں، لیکن آپ کو خود کو نقصان اٹھانا پڑے گا.
یہاں معاملہ صرف اطاعت اور فرما برداری کا نہیں ہے کہ اگر آپ اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو کسی اور دنیا میں آپ کو جزا ملے گی، خود اس دنیا کے اندر مصیبت ہو جائے گی۔ لہذا اگر قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جھوٹ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تو یہ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا رہے گا تو اس دنیا کے اندر اسے قیامت کے دن عذاب اٹھانا پڑے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اپنے لیے بربادی کا سبب بنے گا، یہ دنیا بھی اس کی برباد ہو جائے گی، اور جس چیز کو وہ بہت اچھا سمجھتا رہے گا عین ممکن ہے کسی خاص مرحلے پر جب وہ انتہائی محتاج ہو ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا جائے، اسی جھوٹ کے سبب کہ جس کو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میری دنیا بننے کا سبب بنے گا۔ اور مثالیں ہمارے سامنے بے تحاشا موجود ہیں۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ دشمنیاں کی ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اہل بیت کے ساتھ دشمنی میں گزاری ہے، ہم اور آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے احمق کیوں تھے؟ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ یہ دشمنیاں کیوں کر رہے تھے؟ تصور فرمائیے کہ اگر تاریخ کا مثبت ترین اور روشن ترین کردار سید الشہداء کی ذات میں ہے تو تاریخ کا پسترین کردار یزید ابن معاویہ ہے۔ تاریخ کے پسترین کرداروں میں سے ایک عمر ابن سعد ہے۔ اس عمر ابن سعد کا پس منظر کوئی بہت برا پس منظر نہیں ہے۔ عمر ابن سعد کا باپ سعد ابن ابی وقاص ہے، اور سعد ابن ابی وقاص اسلامی تاریخ میں عابدوں اور زاہدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ رسول گرامی کے زمانے میں فوج کے بڑے سپہ سالاروں میں سے ایک شخص تھا۔ اس سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا جس کو معاشرے میں عابد سمجھا جاتا ہے، زاہد سمجھا جاتا ہے، سید الشہداء کے قتل کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اس بات کا سبب کیوں بنتا ہے؟ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے علاقے رے کی بادشاہت اس شخص کو اتنا زیادہ اندھا کر دیتی ہے کہ یہ سید الشہداء سے جا کر ٹکرا بیٹھتا ہے۔ اتفاقاً عمر ابن سعد ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہے جو سید الشہداء کے مقام سے ناواقف ہوں۔ یہ شخص سید الشہداء کے مقام کو جانتا ہے۔ مثلا مامون الرشید کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ مامون الرشید کا عباسی خلفاء میں وہی مقام ہے جیسا مثال کے طور پر مغل بادشاہوں میں شہنشاہ اکبر کا مقام ہے، کہ مثلا مغل بادشاہوں میں شہنشاہ اکبر سب سے بڑے بادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ عباسی خلفاء میں مامون الرشید کا بڑا مقام ہے، آج تک اس کی خلافت کے بظاہر تاریخ میں گن گائے جاتے ہیں۔ یہ شخص کم از کم 2 معصومین علیہم السلام کی یا شہادت یا ان کی زندانی کا سبب بنا ہے۔ اب ہماری انڈرسٹینڈنگ مامون الرشید کے بارے میں کیا ہے؟ کیا مامون الرشید مقام سے ناواقف آدمیوں میں سے ہے یا مقام سے واقف لوگوں میں سے ہے؟ خود اعتراف کرتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے کہتا تھا کہ جس خلافت پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے یہ ائمہ ہم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس امامت کا اعتراف کرتا تھا۔ اب مامون الرشید کے ان مناظروں کو دیکھیے جو اس نے اپنے دربار میں امیر المومنین کے حق کے اس بات کے لیے اہل سنت علماء سے کیے ہیں۔ اصل مامون الرشید اپنے دربار میں مناظرے کیا کرتا تھا، علماء اہل سنت کو دعوت دیا کرتا تھا، ان سے کہتا تھا کہ میں علی کا حق ثابت کروں گا، تم انکار کر کے دکھاؤ۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ علماء اہل سنت کو بلایا گیا، انہوں نے کہا مناظرے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں امان ملے۔ کہا اس محفل میں امان دیتا ہوں، اس محفل میں جو کچھ کہو گے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کروں گا، جتنا تم مقابلہ کر سکتے ہو مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ مامون الرشید اس طریقے سے کھڑے ہو کر مقابلہ کرتا تھا کہ ڈاکٹر شریعتی کے والد بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جتنا اچھا مامون الرشید دفاع کرتا تھا امیر المومنین کی خلافت کا، مجھے تاریخ میں بہت کم لوگ نظر آتے ہیں جو اس پائے پر جا کر امیر المومنین کی خلافت کا دفاع کرتے ہوں۔ لیکن امیر المومنین کی خلافت کا دفاع کرنے والا انہی کی اولاد کی شہادت کا سبب بھی بنتا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہ یہ تاریخ میں ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ عمر ابن سعد اتنے اچھے پس منظر کا شخص اور بعد میں جا کر گمراہی کا شکار ہو گیا۔ مامون الرشید اتنی مضبوط دلائل کے ساتھ پھر انہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے سختی کا سبب بن گیا۔ جا کر آپ پس پش دیکھیں گے تو ایک سادہ سی بات آپ کو نظر آئے گی، چند نفسانی خواہشات ہیں جن کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ چند نفسانی خواہشات ہیں۔ اچھا وہ نفسانی خواہشات کیا ہیں؟
اور یہ نفسانی خواہشات ہم کس چیز کو تعبیر کریں، ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ اپنی ذات کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بحمد اللہ رب العالمین، پروردگار عالم نے کم از کم ہمیں اتنا موقع دیا ہوا ہے کہ ہم ابھی بھی ماہ رمضان کے احترام میں اپنے اوپر کچھ گرفت رکھنا چاہتے ہیں۔ خدا متعال نے کم از کم اتنی ہمیں توفیق دے دی کہ امیر المومنین کے نام پر ایک رات میں کہیں پر جمع ہونے کے لیے ہم تیار ہیں، ورنہ ان نفسانی خواہشات کا کوئی حساب نہیں ہے۔ عمر ابن سعد سب کچھ جانتا تھا اور اس کے باوجود سید الشہداء کے خلاف شمشیر چلا رہا تھا۔ وہ مامون الرشید سب کچھ جانتا تھا لیکن اپنی چند خواہشات کا مقابلہ نہیں کرتا تھا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اسی پر اصرار فرمایا کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ پورا روزے کا نظام اسی لیے کہ آپ اور میں کتنا اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر پائیں۔ جو اس کام کو انجام دے سکے گا اس کے سامنے ہدایت کے راستے کھلے ہیں، اس کے سامنے ترقی کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اتنا ہم نے اپنی روایات کے اندر دیکھا ہے کہ مولا جس روٹی کو کھایا کرتے تھے اسے زانوں کے اوپر سختی کے ساتھ توڑتے تھے اور پھر پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ کیا واقعاً اسلام کے حاکم کو اتنی سختی کرنے کی ضرورت تھی؟ اسلام کا حاکم ہونے کے ناطے ان کے پاس مملکت اسلامیہ کے تمام وسائل موجود تھے۔ ابھی تو ہم توجہ نہ بھی دیں اگر اس امامت کی طاقت کے اوپر کہ جس میں زمین و آسمان اس کے قدموں میں موجود ہے، آیا پھر بھی ضرورت تھی کہ مولا اس طرح سے کریں؟ تو وہ فرماتے تھے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ غریب ترین شخص بھی میری غربت کو دیکھ کر مطمئن ہو جائے۔ چندی دفعہ ارشاد فرمایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسوں کے لیے درس دیا کہ صرف اختیار میں ہونا استعمال کو جائز قرار نہیں دیتا ہے۔ کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس وسائل ہیں، اس کا مطلب ہے یہ سب ہمارے لیے جائز بھی ہیں۔ کس نے کہا؟ امیر المومنین کے پاس وسائل تھے لیکن اپنے اوپر سختیاں کیا کرتے تھے۔ یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ ہم ان سختیوں میں سے کوئی سختی نہیں کر پائیں گے، وہ سختیاں ہمارے بس کی نہیں ہیں۔ خود انہوں نے ارشاد فرمایا ایک موقع کے اوپر کہ تم وہ نہیں کر سکو گے جو میں کر کے دکھاتا ہوں، لیکن ایک جملہ ارشاد فرمایا انہوں نے اسی خطبے کے اندر، مکتوب کے اندر فرمایا، اتنا کرو کہ قیامت کے دن میرے ساتھ چلنے کے قابل بن جاؤ۔ عزیزان محترم، اپنی زندگی کا ایک جائزہ لیجیے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ شب قدر، ماہ رمضان، اس کی راتیں، عبادتیں، یہ اسی کام کے لیے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر ایک گرفت کرے، اپنا ایک جائزہ لے۔ آپ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ظاہر ہے کہ آپ عشق اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاطر یہاں پر آئے ہیں۔ امیر المومنین کی ذات کا عشق اپنے دل میں احساس کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ اور ہم جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عشق میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس عشق کو عمل میں لے کر آئیے۔ عزیزان محترم، اپنی ذات کا جائزہ لیجئے اور اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں وہ ہوں جو اہل بیت کو پسند آ جائے؟ آپ یقین فرمائیے، دیکھیے آپ یہاں جو تشریف لائے ہیں، آپ کس امید پر آئے ہیں؟ دو امیدیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم آپ کے یہاں آنے پر آپ کے اس اقدام کی تعریف کریں، آپ کو جنت کا وعدہ دیں، آپ کو یہ بتائیں کہ آپ بغیر کسی حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے کسی ماننے والے سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ قرآن کریم کی صریح آیات موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ بغیر آزمائش کی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہیں آزمائش سے گزرنا پڑے گا، تمہیں امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ فرض فرمائیے یہ ساری آیات نہ ہوتی، یہ ساری روایات نہ ہوتی، تب بھی میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرتا، اہل بیت کے عاشق ہونے کے ناطے کیا آپ میں اہل بیت کی کوئی جھلک نظر نہیں آنی چاہیے؟ خود تصور فرمائیے، یہ عبا کیوں پہنی جاتی ہے؟ امامہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ کیوں ہم نے یہ سوچا بھائی کہ جو دینی مثال کے طور پر مراسم انجام دیں وہ چند اس طرح کی علامتیں پہن لیں؟ یہ صرف اس شباہت کی خاطر ہے جو اہل بیت سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ممبر پہ کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ اس ممبر کا احترام کیوں ہے؟
صرف اس شباہت کی خاطر جو اہل بیت کے مقام سے حاصل کرنے کے لیے. آپ اور ہم اپنی زندگی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے شباہت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو عزیزان محترم تھوڑا سا اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے. صبح سے شام تک آپ جو بھی کام انجام دے رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھئے اس میں اہل بیت کے عاشقوں کا کون سا کردار ہے. اپنے رہن سہن کے اوپر غور فرمائیے. آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، جس مملکت میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہاں کی ثقافت تباہ ہو گئی ہے. آپ کو معلوم ہے یہاں کی ثقافت کا کوئی تعلق اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ثقافت سے نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہاں کے بازاروں میں وہ کچھ ہرگز نہیں ہے جو اہل بیت چاہتے تھے. کیا آپ کو زیادہ ہوشیار ہو کر نہیں رہنا چاہیے تھا کہ کہیں آپ بھی اسی بہاؤ میں نہ بہہ جائیں جو ہرگز اہل بیت نے پسند نہیں کیا؟ تو آپ اپنے خاندان کا جائزہ لیجیے. میں اس موقع کی مناسبت سے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک گاڑی راستہ بلاک کر رہی ہے B79378 دبئی. جن صاحب کی بھی ہو وہ ہٹا لیں. B79378 اور جتنا آگے آ سکتے ہیں آ جائیں. بر محمد والے محمد صلوات. فرض فرمائیے آج آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور امیر المومنین کا ذکر کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس ذکر کے ذریعے سے ہم امیر المومنین سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. فرض کیجئے ہمیں یوں پتہ چلے کہ امیر المومنین ہماری اور آپ کی دعوت پر گھر میں آنے کو تیار ہیں. گھروں میں نظر کیوں کی جاتی ہے؟ گھروں میں مجلسیں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ اب تو نہیں معلوم کیوں رکھی جاتی ہوں. پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ اگر گھروں میں مجلس رکھیں گے اس سے انشاءاللہ اہل بیت تشریف لائیں گے. نظر رکھی جائے گی تو خاندان اہل بیت کی نظر اس پر پڑے گی گھر پر، اس سے گھر میں برکتیں آئیں گی. فرض فرمائیے اعلان کر دیا گیا کہ اگر کوئی دعوت دے تو امام گھر میں آنے کو تیار ہے، لیکن ایک مختصر سی شرط کے ساتھ، وہ یہ کہ پہلے آپ کو یہ دکھانا پڑے گا کہ آپ کے گھر میں ہے کیا کیا. اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ امیر المومنین اندر آئیں گے یا نہیں آئیں گے. پہلے یہ بتانا ہوگا کہ اس گھر کے رہنے والوں کی زندگی کا روٹین کیا ہے. پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ امیر المومنین اندر آئیں گے یا نہیں آئیں گے. پھر یہ بتانا پڑے گا کہ مثال کے طور پر اس گھر میں لوگ بی بی زینب کی سیرت پہ چلتے ہوئے پردہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. اگر کرتی ہیں، باحیا ہیں، باعفت ہیں، شرم و حیا کے ساتھ رہتی ہیں، جس طرح بی بی کی تعلیمات ہیں، تو مولا اندر تشریف لائیں گے، ورنہ تشریف نہیں لائیں گے. یہ دکھانا پڑے گا کہ اس گھر میں کہیں سود کا پیسہ تو نہیں ہے جس سے مولا جنگ کرتے تھے. اگر ہے تو تشریف نہیں لائیں گے. دکھانا پڑے گا کہ یہاں کوئی گناہ تو نہیں ہوتا جس سے ہمیشہ امیر المومنین مقابلہ کرتے تھے. مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی میوزک تو نہیں سنتا، مولا تو نہیں سنتے تھے، نہ مولا پسند کرتے تھے. تو جس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے وہ اس گھر میں کیوں آئیں گے؟ اب اپنے بات سے پوچھے گا کہ کیا میرے اور آپ کے گھر میں جگہ ہے امیر المومنین کے لیے؟ اور اگر میرے اور آپ کا گھر اس قابل نہیں ہے کہ جس میں امیر المومنین آ سکیں تو پھر اس گھر کا فائدہ کیا ہے؟ پھر یہ گھر کس کے لیے ہے؟ یہ وہ بنیادی ترین سوال ہے جو آپ کو کرنا چاہیے. 3 راتیں شب غم منا کر باقی 300 دن اس امام کو بھلا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کس نے ہم سے یہ کہا؟ میں تو جتنا بھی غور کرتا ہوں مجھے اپنے جیسے آدمی کا ایک سادہ سا کام نظر آتا ہے. یعنی اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تم اس جگہ گئے، تم نے وہاں پہ جا کے مجلسیں پڑھیں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ہمارے جیسے آدمی کا مقصد یہ ہونا چاہیے آپ اہل بیت کی محبت میں یہاں پر تشریف لائیں، آپ کو اہل بیت سے اور نزدیک کرنا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے.
اس کے علاوہ ہمارا کام کیا ہے؟ آپ اہل بیت کے عشق میں یہاں پر آئیں، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے آپ کو اہل بیت سے اور نزدیک کریں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو اہل بیت سے اور نزدیک کرنا ہو تو میں کیا کروں آپ کے ساتھ؟ میں آپ سے یہ دعوت دوں گا کہ جو اہل بیت کا عمل تھا اسے اختیار کیجیے، جس سے اہل بیت خوش ہو جائیں آپ وہ کام کر لیں۔ آپ تصور فرمائیے جو آپ زیارتیں پڑھتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، میں اس سے صلح کروں گا جس سے آپ صلح کریں گے، میں اس سے جنگ کروں گا جس سے آپ جنگ کریں گے۔ مجھے ذرا اپنے ذہن پہ سوچ کے بتائیے گا آپ نے اپنی زندگی میں کس سے جنگ کی اہل بیت کے نام پر؟ آپ نے تو یہ جملہ 10 دفعہ کہا ہے، سینکڑوں دفعہ کہا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ اس کے بعد اسی زیارت عاشورہ کے اندر آپ نے یہ جملہ بھی کہا ہے اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ آپ نے اپنی زبان سے یہ جملہ 10 دفعہ اب تک اپنی زندگی میں کہا ہے، خدایا میری زندگی کو ویسا بنا دے جیسے محمد و آل محمد کی زندگی تھی، اور میرے دنیا سے جانے کو ویسا بنا دے جیسے ان کا دنیا سے جانا تھا۔ دنیا سے جانا تو شاید آپ کے اختیار میں نہ ہو، زندگی گزارنا تو آپ کے اختیار میں ہے، اس کو آپ خود ویسا کیوں نہیں بنا لیتے جیسے ان کی زندگی تھی؟ اپنے آپ سے پوچھتے رہیے۔ دیکھیے بنیادی ترین سوالات یہی سوالات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس جیسی رات کے اندر یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا انتہائی اہمیت کہاں ملے کہ ہم نے امیر المومنین کی سیرت پہ چلتے ہوئے کیا انجام دیا۔ کل امیر المومنین تشریف لائیں، ہم اور آپ سب ایک خواہش اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ خواہش نہیں رکھتا؟ سب کے ذہن میں ہے کہ کل روز محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر پہنچیں گے، رسول کے ہاتھوں کوثر کے پانی سے سیراب ہو جائیں گے۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں شب اول قبر ہو، جب لوگ مجھے دفنا کے چلے جائیں مولا کی زیارت مجھے نصیب ہو جائے۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ ہم سب کے دنوں میں حتیٰ اگر زبان پر نہیں بھی آئے تو آرزوؤں میں سے ایک آرزو یہی ہے شب اول قبر مولا تشریف لائے۔ آرزوؤں میں سے ایک آرزو یہ ہے محشر کے دن جب سختی کا وقت ہو، خاندان اہل بیت کے پرچم کے نیچے ہمیں بھی جگہ مل جائے۔ یہ تمام چیزیں ہم چاہتے ہیں۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں تو مجھے آپ بتائیے امیر المومنین کو جواب کیا دیں گے اپنی زندگی کے بارے میں؟ اور یہ لمحہ تو بہت سخت لمحہ ہے۔ یہ لمحہ وہ وقت ہے کہ جب ان کے فرزند کی غیبت کا دور ہے، جب ان کی غیبت کا دور ہے، اور ہم جانتے ہیں انہوں نے دنیا میں تشریف لانا ہے۔ آپ خود مجھے بتائیے اگر آپ گھر سے باہر ہوں اور آپ کی اولاد آپ کے پس پشت وہ کچھ کرے جو آپ کو پسند نہیں ہے، واپس آ کے آپ کو کیسا لگے گا؟ ایسا تو نہیں لگتا آپ کو کہ میرے بچے نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اگر اسے کچھ خرابی کرنی تھی تو میرے ہوتے ہوئے کر لیتا؟ کہ آپ نہیں سمجھیں گے مثال کے طور پر کہ آپ نہیں کہیں گے اپنے بیٹے سے کہ تمہیں میری غیر موجودگی میں زیادہ ذمہ داری دکھانی چاہیے تھی، تمہیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے تھا؟ تو اب آپ اپنے آپ سے ایک اور سوال پوچھئے، کیا آپ نے امیر المومنین کے فرزند کی غیبت کو حقیقت سمجھا ہے یا افسانہ سمجھا ہے؟ اس کو حقیقت سمجھیے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور پھر ایک اور بات آپ سے کہوں گا، یہ مت سمجھیے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کیا معصوم ہونے کے ناطے ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہر چیز سے آگاہی رکھتے ہوں؟ اگر وہ آگاہ ہیں تو ان کی آگاہی کے ساتھ ان کے جانتے ہوئے آپ گناہ کس دل سے کر رہے ہیں؟ آپ نے زندگی کو تبدیل کی عزیزان محترم، آپ ایک سخت جگہ کے اوپر آئے ہوئے ہیں، آپ ایک سخت مرحلے سے گزر رہے ہیں، آپ کے سامنے چند بنیادی سوالات ہیں۔ آپ اپنے مولا کو خوش کرنے کی دعوے کے ساتھ آئے ہیں یہاں پر، آپ کو اپنے مولا کے دل کو خوش کرنا ہے یہاں پر، تاکہ کسی طریقے سے کل ان کے ظہور کے وقت سرخروئی حاصل کر سکیں۔ اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دل کے اندر اگر پاکیزگی نہ ہوتی تو آپ یہاں نہیں آتے۔ آپ کے دل کے اندر اگر پاکیزگی نہیں ہوتی، حب اہل بیت نہ ہوتا تو آپ یہاں کیوں آتے؟ آپ کہیں اور جاتے۔ یہ کہ آپ نے ایک سادہ سا حساب کیا، یہ کہ آج
اہل بیت کے اوپر آنے والی سختیوں کا دن ہے، اور اس سختیوں کے دن میں میری ذمہ داری ہے کہ میں گھر سے نکلوں، کسی امام بارگاہ میں پہنچوں، اہل بیت کا ذکر کروں اور ان کے حضور تسلیت پیش کروں۔ یہ آپ نے ذمہ داری احساس کی اپنی، آپ نے احساس کیا ہے کہ آج کا دن وہ دن ہے جب امیر المومنین کے گھر سے گریہ اور بکا کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ آپ اپنے طور پر دیکھیے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے، تھوڑا سا مڑ کے دیکھیے، سوچیے آپ نے یا حسین پہلی دفعہ کب کہا ہوگا؟ حسین کا نام لینا ایک سعادت ہے نا، حسین کا نام مصباح الہدا ہے، سفینۃ النجات ہے۔ اپنے آپ سے پوچھئے گا پہلی دفعہ میں نے زندگی میں یا حسین کب سنا ہوگا؟ میرے خیال میں ہم نے سب لوگ سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس وقت سنا ہوگا جب ہم کسی چیز کو پہچان کے نہیں، کہ کوئی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ شاید ہم نے اپنی ماؤں کی گودوں میں پہلی دفعہ یا حسین سنا ہوگا۔ شاید ایسا ہوگا کہ ہم اپنی ماں کی گود میں ہوں اور وہ خود سینہ زنی کر رہی ہوں اور ہم نے یا حسین کا نام سنا ہوگا، شاید ایسا ہوا ہو۔ خدا نے متعال نے ہمیں حسین کے نام کے ساتھ تربیت دلوائی ہے۔ یہ نام اگر ہم کہیں، یہ نام ہماری جان اور ہماری روح کے اندر بسا ہوا ہے۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی، اور اگر آپ اس کی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اوپر غور فرمائیے۔ جب شب عاشور ہوتا ہے تو کیا آپ کو اپنے دل میں کوئی کسک سی احساس نہیں ہوتی؟ جب شب عاشور آتا ہے تو خود بخود آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آج دن ہی گریے کا ہے، آج رات ہی گریے کی رات ہے۔ اس دن آپ کے اوپر خود بخود ایک غم طاری ہو جاتا ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں آپ کے دل میں پاکیزگی ہے۔ اس کا مطلب آپ کے دل کے اندر بہت کچھ موجود ہے، صرف آپ کو اپنی زندگی کو اتنا پاک و پاکیزہ کرنا ہوگا جتنے آپ کے دل کے اندر پاکیزگی ہے۔ اپنی نسلوں کے اوپر غور کیجیے گا۔ خدا نے متعال نے پتہ نہیں کتنے 100 سال کی نسلوں کا پیغام آپ کو دے دیا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت کا پیغام آپ کو پہنچا دیا کہ تم اس پرچم کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاؤ اور خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیغام کو پہنچا دو۔ آج آپ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، کس کو تسلیت کہنے کے لیے آئے ہیں؟ کس کو تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو جب میں غور کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں سب سے پہلے مجھے چاہیے رسول گرامی کو تسلیت پیش کروں، رسول گرامی کو تعزیت پیش کروں۔ شب ضربت ہو گئی، امیر المومنین اپنے گھر کے اندر ہیں، میں اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ پاتا لیکن میں سمجھ پاتا ہوں کہ رسول گرامی کتنے بہتر ہو رہے ہوں گے کہ میرا وہ بھائی جس نے بچپنے سے میرے ساتھ وقت گزارا، جس نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا، اس نے اس وقت میرے ہاتھ پر ایمان کا اظہار کیا جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا۔ خانہ کعبہ میں اکیلے میرے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، جب میں ہجرت کے لیے جانے لگا تو میرے بستر پہ لیٹ گیا، جب وہ میدانوں کے اندر آتا تھا تو میرا دفاع کرتا تھا۔ آج اس کے سر کے اوپر ضرب لگا دی گئی ہے۔ نبی اکرم کی بےتابی عجیب بےتابی ہوگی۔ نبی اکرم جانتے ہوں گے کہ ان کا بھائی زہر کی شدت سے گزر رہا ہے، ان کا بھائی زندگی کے مرحلے طے کر رہا ہے۔ نبی اکرم کو تعزیت اور تسلیت پیش کروں گا سب سے پہلے، اس کے بعد کس ہستی کا ذکر کروں؟ اس ہستی کا ذکر کروں جو نبی اکرم کی صاحبزادی ہے، زوجہ امیر المومنین ہے۔ ایک وقت آیا تھا جب امیر المومنین نے بی بی سیدہ کو قبر میں اتارا تھا، نبی سے کہا تھا اے اللہ کے نبی، آپ کی امانت آپ کو لوٹانے آیا ہوں۔ آپ کی صاحبزادی بتائیں گی کہ دنیا نے ہم پر کتنے ستم ڈھائے، میں کہوں گا آپ مولا بےتاب ہو رہے ہیں۔ بی بی سیدہ تشریف لا رہی ہیں، علی ابن ابی طالب آسمان کی طرف پرواز کرنے والے ہیں کہ تو تسلیتیں پیش کرنے کے بعد میرا دل چاہے گا اپنے امام زمانہ کی حضور تسلیت پیش کروں۔ اگر اپنے امام کو ایسے کسی لمحے میں دیکھتا ہے کوئی تو آستینیں پلٹی ہوتی ہے، گریبان کھلا ہوتا ہے، مولا ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ مولا کو کہوں گا مولا اپنے جد امجد کی تعزیت تسلیت قبول فرمائیے۔
اہل بیت پر کو رام بپا ہے، آسمان سے ندا آ گئی ہے، تحدبت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کا ستون گر چکا ہے۔ حسن و حسین امیر المومنین کے پاس تشریف لائے، ناگہاں مولا کے دشمن کو ان کے سامنے لایا گیا، ابن ملجم کو پکڑ کر لائے۔ مولا نے ایک سوال کیا، اے ابن ملجم بتا کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی خرابی کی تھی؟ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی برائی کی تھی؟ کیا میں تیرا اچھا مولا نہیں تھا؟ ابن ملجم کوئی جواب نہ دے سکا، اس کی آنکھیں خوف سے ہلنے لگی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مولا نے جب اپنے قاتل کو اس حالت میں دیکھا تو امام حسن سے کہا، اے حسن دیکھو ابن ملجم خوف زدہ ہو رہا ہے، اسے یہاں سے کہیں اور لے جاؤ، اور اے حسن یاد رکھنا اب جو مجھے پلانا پہلے اس کو پلانا، اب جو مجھے کھلانا پہلے اس کو کھلانا۔ میں کہوں گا مولا سلام ہو آپ کو، مولا اتنی عظمت اپنے قاتل کے ساتھ یہ سلوک مولا۔ یہ مولا کی عظمت ہے، ارے یہ علی ابن ابی طالب ہے، ان کا حق ہے کہ عظمت دکھائے ہیں۔ یہ سید مرسلین کے جانشین ہیں، امیر المومنین تشریف فرما ہوئے، زہر کی شدت بدن پر سرایت کر گئی تھی، حسن و حسین نے کندھے سے اٹھایا ہوا تھا، تمام لوگ ساتھ ساتھ تھے، کوئی سر پیٹ رہا تھا، کوئی نوحہ کہہ رہا تھا، جبرائیل اور میکائیل کی آوازیں آ رہی تھی، گھر کی طرف تشریف لانے لگے۔ جب گھر سے تھوڑے فاصلے پر رہ گئے، حسن و حسین سے کہا، بیٹا حسن حسین زینب و کلثوم کی آوازیں آ رہی ہے، ان لوگوں سے کہو چلے جاؤ، میں اپنی بیٹیوں کی آواز نامحرم کو نہیں سنانا چاہتا۔ دو اماموں نے اشارہ کیا لوگوں سے کہا تم لوگ چلے جاؤ، ہمارے مولا کہہ رہے ہیں، مولا کے اشارے پر لوگ چلے گئے۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھے، ایک طرف سے امام حسن نے سنبھالا تھا، دوسری طرف سے امام حسین نے سنبھالا تھا، گھر کے نزدیک آنے لگے۔ حسن نے کہا، بیٹا حسن اب کچھ قدم اپنے پاؤں پر چلوں گا۔ کہا مولا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا زینب دیکھے گی بوڑھا باپ دوسروں کے کندھوں پر ہے، مجھے برداشت نہیں ہے، میری زینب باپ کو اس حالت میں دیں گے، ارے اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ میں کہوں گا مولا بڑا عجیب جملہ کہا، 11 محرم کو یہ زینب حسین کے سر کے اوپر پہنچی ہے، ارے سر کرے لاشے پر پہنچی ہے مولا۔ اس زینب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ کے نبی یہ آپ کا حسین۔ ارے مولا بڑا عجیب کہہ دیا، ارے زینب نے تو بڑے مسائل دیکھنے، بڑے مسائل جھیلنے ہیں، بس گھر میں تشریف لائے، طبیب کو بلایا گیا، وہ طبیب ایک آیا، اس نے ایک عجیب طریقے سے زخم کا معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد اماں اپنا ماما اتار دیا، کہا اپنے بابا سے کہا وصیت کرنا شروع کر دے، وصیتوں کا سلسلہ شروع کر دے، اب اس زخم سے کوئی سلامتی نہیں ہے۔ زخم کا سلسلہ شروع ہو گیا، علاج کا سلسلہ شروع ہوا، طبیب سے پوچھا گیا ہے طبیب کیا ہمارے بابا کے لیے کوئی چیز بہتر ہے؟ اس نے کہا ہاں اگر دودھ پلاؤ تو یہ بہتر ہوگا۔ باہر منادی ہو گئی، کہہ رہے علی کو دودھ کی ضرورت ہے، کوفہ کے یتیم بچے جمع ہو گئے، پیالے لے کر آئے، ارے اگر ہمارے باپ کو دودھ کی ضرورت ہے تو یہ دودھ کے جام حاضر ہے۔ ارے کوفہ کے یتیموں تم بتاؤ اس وقت کہاں تھے جب حسین کے یتیم کوفہ میں آئے تھے اس قافلے کے ساتھ جس میں سید العابدین زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، زینب ام کلثوم بے پردہ تھی، عباس کا سر لٹکا ہوا تھا، حسین کا سر نیزے کے اوپر تلاوت قرآن کریم کرتا تھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ یا حسین